الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہوا اور ہم دوسرے عشرے میں بھی چند دن گزر چکے ہیں. بہت کم وقت گویا 15 رمضان تو گزر ہی گیا، 14-15 دن اور باقی ہیں. جو گزرا اس کا محاسبہ کرنا اور جو باقی رہ گیا اس کو بچانا اور حفاظت کرنا بڑی سمجھداری کی بات ہے. جو گزرا ہے اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اس لیے کہ یہ نیکیوں کی تجارت کا مہینہ ہے اور اگر کمی رہ گئی تو گویا بڑا نقصان ہو گیا. جو باقی ہے نقصان نہ ہونے پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات جو اس وقت بارش کی طرح برس رہے ہیں اس کے ہم مستحق بن سکیں، باہر نہ جائیں. یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. یہ دو چیزیں خود آپ محاسبہ کریں کسی تقریر کے بغیر تو آپ کو انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا. کیسے حساب کریں گے؟ آسان ہے. حساب کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دو قسم کے اعمال ہیں، اچھے اعمال، برے اعمال. اور تقریباً سارے مسلمان اچھے اور برے کے سلسلے میں واقف ہیں. تقریباً کون نہیں جانتا کہ روزے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، لغو بات نہیں کرنی چاہیے، آنکھوں کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، کان محفوظ رکھنا چاہیے اور کھانے پینے میں 100% حلال کی فکر کرنی چاہیے، حرام ذرا بھی نہ آنے پائے. کون نہیں جانتا؟ کوئی ایسا ہے جو کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا، پتہ ہی نہیں. تو ہم اچھائیاں اور برائیاں اللہ کا شکر ہے سمجھنے لگے، جانتے ہیں سب. اکثریت ایسی ہے جو اچھائی بڑھ جاتی ہے. جب جانتے ہیں تو اس مشین سے، اس علم سے اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں اچھائیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں. تسبیح، درود، دعا، استغفار، قرآن کی تلاوت زیادہ ہے یا لغو، بکواس، بیہودہ بات، گالی گلوچ، غیبت زیادہ ہے؟ اور زیادہ ہو یا کم، میں نے گزشتہ مثال دیا تھا، اگر ایک بالٹی بہترین شربت میں 1-2 قطرے تھوڑا سا گندگی کے ڈال دیے جائیں تو پورا خراب ہو جائے. تو اس کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا روزہ بچایا کہ نہیں بچایا؟ تراویح محنت سے پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں؟ دن بھر بھوکے پیاسے گزارتے ہیں، گرمی اب شروع ہو گئی ہے، اس حالت میں روزے کو برداشت کر رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟
روحانی طاقت و قوت و تقوی و پرہیزگاری میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ تو یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی کا حساب ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. میں کہتا تھا کہ بھائی، اور اسی کے ساتھ ایک بات کی تنبیہ میں نے چند دنوں پہلے کیا تھا، جو آج جمعہ کی خطاب میں آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا، کہ بعض کام ایسے ہیں جس میں نقصان تو ہو جاتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں لغو کا. لغو کا لغو کے معنی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں، نہ اپنی ذات کو نہ کسی انسان کو ہماری وجہ سے کچھ فائدہ نہ پہنچ سکے، تو وہاں وقت کا نقصان ہوتا ہے. جیسے اس وقت عالمی جنگ کا ماحول ہے، عالمی جنگ چل رہی ہے، عجیب غریب صورتحال ہے، جنگ کی خطرناک صورتحال ہے. تقریباً ایک بڑی دنیا یہ سمجھتی ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. جنگ کی حالات بہت مشکل حالات چل رہے ہیں. اب ہم جتنے مسلمان روزے دار ہندوستانی ہیں یا کہیں کے ہوں، اس وقت رمضان المبارک کے بابرکت مقدس مہینے میں تلاوت چھوڑ کر، ذکر چھوڑ کر، تسبیح سے ہٹ کر جنگ پہ تبصرہ کر رہے ہیں. جنگ کی حالت میں ہر موبائل میں لگے ہوئے، تو ادھر نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا، روزہ رکھ کر شہید ہو رہے ہیں. ادھر آپ کا نقصان ہو رہا ہے تبصرہ کر کے، شیطان نے آپ کو بزا دیا. کیا فائدہ؟ آپ غور کیجیے، آپ کے تبصرہ کرنے سے، آپ کے موبائل دیکھنے سے، آپ کے نیوز دیکھنے سے، آپ کے کچھ کہہ دینے سے کیا ہوگا؟ کس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ ہوگا فائدہ؟ آپ کے بھائی کا کچھ فائدہ ہوگا؟ کسی مسلم ملک کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیوں اس چکر میں آپ کا نقصان ہو رہا ہے اور آپ اپنے نقصان کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم. عمر تو ہماری جا رہی ہے، ہمارے اوقات جا رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، ذرا سا توجہ سے سوچو کہ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے اور اس رمضان میں ہماری مسجد میں نہیں ہے، چلے گئے، وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے. اور ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اگلے سال ہو سکتا ہے نہ رہے، کسی کو پتہ نہیں. اور اس کے علاوہ میرے ذہن میں یہ بات ضرور ہے آپ کے لیے، اس کو ضرور غور کریں اور سوچیں بار بار. اللہ پاک میری زندگی میں کتنی بار رمضان آیا، حساب کرو نا، ہر آدمی حساب کرے. میری زندگی میں کتنی بار رمضان آیا؟ 5 بار، 10 بار، 20 بار، 25 بار، 30 بار، 40 بار. اتنا تو بہت سے لوگوں کے پاس آیا ہوگا. میری عمر تقریباً 60 سال ہے، تو اس کے حساب سے دیکھ لیجیے، مجھے جب سے ہوش آیا ہے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. میرے خیال سے 7-8 سال کی عمر سے اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا. آپ میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، روزے کا شوق بہت ہوتا ہے تو روزہ چھوٹا نہیں. اب آپ دیکھیے، اگر 10 سال سے پکڑ لیجیے تو 50 رمضان گزر گیا، 45، 40، اتنے رمضان گزر گئے. اس رمضان کے گزرنے کے بعد، اتنے رمضان کے گزرنے کے بعد
کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 90%، 80%، 70% یہ امید رکھیں کہ رمضان کی برکت سے ہماری مغفرت ضرور ہو گئی ہوگی؟ اتنی بار گزرا، ایک ہی رمضان بخشش کے لیے کافی ہے، لیکن اتنی بار گزرنے کے بعد اب اس پوزیشن میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری ہو تو کچھ گنجائش بن جائے کہ انشاءاللہ نکل جائے گی گاڑی. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، سارا رجسٹر تو سامنے آ جائے گا، جو کچھ کیا ہے سب سامنے آئے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک ذرہ کے برابر نیکی ہوگی سامنے آئے گا، ایک ذرہ کے برابر برائی ہوگی سامنے آ جائے گی. تو یہ نیکی اور برائی کا رجسٹر جب آئے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں گے اللہ رمضان کی برکت سے ہم نے اپنے آپ کو ایک دم سنبھال لیا اور فلاں رمضان کے بعد سے غلطی نہیں ہوئی، حلال کھایا، دھوکہ نہیں دیا، کسی کا ہم غصب نہیں کیا، قرضہ لے کے مارا نہیں کسی کا، پیسہ کسی کا ہڑپ نہیں کیا، اپنے پڑوسیوں کے حق ضائع نہیں کیے، رشتہ داروں کے حق ضائع نہیں کیے، میراث نہیں کھائی. میراث تو مجھے پڑے، کوئی خاندان لاؤ مجھے جو یہ بتا دے کہ ہم نے سب میراث ادا کر دی. میراث کے مسئلے میں ایسا پھنس جائیں گے کہ شاید نکل ہی نہ پائیں. ہم نے اپنے باپ اور ماں کی میراث میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، پوچھ کر علماء سے سب کے حقوق ادا کیے ہیں. میرے عزیز دوستو، 40 رمضان گزر جائے، 30 رمضان گزر جائے، رمضان کا ایک دن بخشش کے لیے کتنا بابرکت نہیں ہے. اندازہ لگائیے اگر اس مہینے میں کسی کافر مشرک کا انتقال ہو جائے تو مہینے کی برکت اتنی زبردست ہے کہ اس مہینے میں مہینے کے گزرنے تک اس کو بھی عذاب نہیں ہوگا. کتنا برکت ہے اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. اور اللہ پاک کا اتنی رحمت والا کہ اتنے بڑے مجرم کو بھی اس مہینے کی برکت سے تھوڑی راحت مل جائے گی. مہینے تک کی مارا ہماری تو زندگی زمان ہم نہیں کر پا رہے تو ہمارا کتنا نقصان ہے. اس لیے اپنے رمضان کے ایک ایک منٹ کو اس کا حساب کرنا چاہیے، اس کو محفوظ کرنا چاہیے اور یہ طے کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد آئندہ جو زندگی باقی ہے کبھی اب غلط کام نہیں کریں گے، 100% سچائی پر آنے کی کوشش ضرور کریں گے. میرے عزیز دوستو، نسخہ بتاتا ہوں، آپ ہمارے اپنے بہت ہی پیارے ہیں، آپ ہم سے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں. آپ کوشش تو کریں، آپ کر نہیں سکتے مگر اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں. مانگتے کیوں نہیں؟ نیت تو کر سکتے ہیں، اے اللہ میں پکی نیت کرتا ہوں، ابھی نیت کر کہ جو زندگی باقی ہے اس میں آپ میرے قدم جما دیجئے، اپنی رضا کے مطابق چلائیے، ناراضگی سے بچائیے. میں نہیں چل پاؤں گا، اللہ پاک آپ پکڑ کے چلا دیجیے. میں گناہ سے نہیں بچ پاؤں گا، اللہ پاک میرے قدم پکڑ کے روک دیجیے. اللہ سے مانگ تو سکتے. میرے عزیز دوستو، آپ کے دل کی نیت، آپ کا ارادہ، اللہ سے آپ کا مانگنا، یہ آپ کے لیے کامیابی کے ذریعے انشاءاللہ بن جائے گا. اس مہینے کی برکت سے بھی کام ہو جائے گا. مگر دل ہی میں بدلے، نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر ٹھیک کرنے والی کوئی ذات نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بات نصیحت کے بھی آپ کو فائدہ نہیں. اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کم سے کم اس آخری نسخے پر عمل کیجئے. یہ 15 دن ایسا گزرے کہ ہر دن اللہ سے رو رو کے مانگے، اللہ پاک اب بقیہ زندگی میں کبھی میرے گناہ نہ ہوں اور نیکیاں میرے ہاتھ سے جانے نہ پائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق